बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा मैमुना शेख। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस की मदद से आप अपने निसाब को मुकम्मल करने के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ामीन की मालूमात में भी इजाफ़ा कर रहे होंगे। ये हम सब के लिए एक नया तजुर्बा है, मगर अच्छी बात यह है कि हमने हिम्मत नहीं हारी है और हम असातिज़ा तो आपके तालीमी सिलसिले को बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे। तो आइए तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम हश्तम जमात में तारीख के मज़मून में बरतानवी हुकूमत के असरात का जायजा लेंगे आपकी दरसी किताब की मदद से। For Standard 8, in this history session, we'll try to understand the effects of British rule. हमने मौजू को आसान, दिलचस्प और असरअंगेज बनाकर पेश करने की कोशिश की है। आज के इस प्रेजेंटेशन में आप बहुत सारी ऐसी मालूमात हासिल करेंगे जो दरसी किताब में मौजूद नहीं हैं। हमने तारीख के वाक़यात को दौर हाजिर की मालूमात से जोड़ने की कोशिश की है। आप भी अपने तजुर्बात, मुशाहिदात और पेशकश के मुतालिक अपने नज़रियात हमें ज़रूर बताएं। इस एड्रेस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सबक के अहम निकात का जायजा लेते हैं। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम, 2 अमली निज़ाम हुकूमत, पार्लियामेंट में मंजूर करदा कानून, अंग्रेजी इंतज़ाम हुकूमत और कानूनी मसावात। आज के सेशन में हम सबक के इन निकात को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए अपनी साबिका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। पिछले सबक में हमने देखा कि सन 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया की अपनी एक अहमियत थी। एशिया और यूरोप को मिलाने वाला खुश्की का तिजारती रास्ता इसी शहर से गुजरता था। तुर्कों ने इस रास्ते को बंद कर दिया, तो यूरोपी ममालिक के लिए एशिया की तरफ जाने के लिए नए रास्ते तलाश करना जरूरी हो गया और जोग्राफियाई दरियाफ्तों के नए सिलसिले की शुरुआत हुई। अब तिजारती रास्ता बंद होने का ये मतलब थोड़ी ही था कि यूरोपी ताजिर अपनी तिजारत बंद कर देते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मल्लाहों को सामान, माल और दिगर सहूलतें फराहम की ताकि वो एशिया की समझाने वाले नए रास्ते दरियाफ्त करें। कई मल्लाह भारत की तलाश में निकले और दिगर ममालिक के साहिलों पर पहुंचे। इनमें पुर्तगाली जहाजरां वास्को डी गामा 1498 में अफ्रीका के जुनूबी सिरे का चक्कर लगाकर भारत के मगरिबी साहिल पर कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा। इन जोग्राफियाई दरियाफ्तों की वजह से यूरोप की मुख्तलिफ कौमों ने एशिया और ख़ास तौर पर भारत का रुख किया। इनमें हम देखेंगे पुर्तगाल के पुर्तगाली,
ہالینڈ کے ڈچ، فرانس کے فرانسیسی اور انگلستان کے انگریز شامل تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح جغرافیائی دریافتوں کی وجہ سے یورپی حکومت بھارت کے ساحل تک آ پہنچی۔ پرتگالی، ڈچ، فرانسیسی اور انگریز بھارت کے بازار پر قبضہ کرنے کے لیے مقابلہ آرا ہو گئے۔ تجارتی سہولت کے لیے پرتگیز، ڈچ، انگریز اور فرانسیسی کمپنیوں نے بھارت میں تجارتی کوٹھیاں بنائیں۔ انگریز جب بھارت میں تجارت کی غرض سے آئے تو ان سے پہلے آنے والے پرتگالیوں نے ان کی سخت مخالفت کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور دوسری یورپی قوم بھارت کے ساتھ تجارت کرے، منافع کمائے، لہٰذا پرتگالیوں نے انگریزوں کی سخت مخالفت کی۔ بعد میں ان کے تعلقات دوستانہ ہو گئے اور مخالفت میں کمی آ گئی، لیکن بھارت پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے انگریزوں کو فرانسیسیوں، ڈچ اور مقامی حکمرانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے بھارت سے تجارت کرنا شروع کیا۔ جان واٹس نامی شخص نے سن 1606 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے سن 1757 سے سن 1856 کے عرصے میں تقریباً پورے بھارت پر قبضہ کر لیا۔ آئے تو تھے تجارت کرنے، مگر دیکھیں حالات ایسے سازگار ملے کہ یہاں حکومت کرنے لگے۔ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے انگریزوں نے یہاں نیا نظام حکومت رائج کیا۔ اس سبق میں ہم اسی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بھارت پر برطانوی حکومت کے اثرات۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے بھارت ایک نہایت ہی خوشحال ملک کی حیثیت سے مشہور تھا۔ سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، مگر انگریزوں کی آمد کے بعد دھیرے دھیرے بھارت کی دولت انگلستان منتقل ہونے لگی۔ دیہات خود کفیل تھے، زندگی سادہ تھی، گاؤں کی ضرورت کی چیزیں گاؤں میں ہی دستیاب ہو جایا کرتی تھیں۔ انگریزوں کی معاشی اور تجارتی پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کی دولت کا رخ انگلستان کی طرف مڑ گیا۔ انگریزوں کی مختلف پالیسیوں کی وجہ سے بھارتیوں کا استحصال شروع ہو گیا اور بھارتی غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے۔ انگریزوں نے بھارت میں 2 عملی نظام حکومت کی شروعات کی۔ یہ 2 عملی نظام حکومت کیا تھا؟ آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1756 عیسوی میں رابرٹ کلائیو نے بنگال میں 2 عملی نظام حکومت قائم کیا۔ لگان وصول کرنے کا کام کمپنی نے اپنے ذمے رکھا۔ امن و امان اور انتظامی امور کی ذمہ داری بنگال کے نواب کے سپرد کر دی۔ اسی کو 2 عملی نظام حکومت کہتے ہیں۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عوام سے لگان تو انگریز وصول کریں گے اور بنگال کا انتظام، امن و امان کی ذمہ داری انگریزوں نے بنگال کے نواب کے سپرد کر دی۔ عموماً حکومت اپنی عوام کو تحفظ فراہم کرتی ہے، سہولتیں فراہم کرتی ہے اور بدلے میں عوام حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں۔ اس دور میں لگان دیا کرتے تھے، مگر یہاں یہ عجیب نظام تھا انگریزوں کا کہ لگان تو وہ خود وصول کریں گے
اور امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری، انتظام حکومت کی ذمہ داری ہوگی بنگال کے نواب پر۔ تو یہ تھا دو عملی نظام حکومت۔ دو عملی نظام حکومت کے نتائج کیا ہوئے؟ کچھ عرصے بعد ہی دو عملی نظام حکومت کے برے نتائج ظاہر ہونے لگے۔ عوام سے بطور محصول وصول کیے ہوئے روپوں سے کمپنی کے افسران اپنی جیبیں بھرنے لگے۔ بھارت سے تجارت کرنے کا پروانہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو حاصل تھا، اس لیے انگلستان کی جو دوسری تجارتی کمپنیاں تھیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے حسد کرتی تھیں۔ کمپنی کے بھارت میں کیے جانے والے کاروبار پر انگلستان میں تنقیدیں ہونے لگیں، اس لیے انگلستان کی پارلیمنٹ نے کمپنی کے کاروبار پر قابو رکھنے کے لیے چند اہم قوانین بنائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے قوانین تھے جو انگلستان کی پارلیمنٹ نے بنائے تاکہ بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کاروبار کو قابو میں رکھا جا سکے۔ انگلستان کی پارلیمنٹ میں منظور کردہ قوانین میں دو اہم قوانین تھے، ریگولیٹنگ ایکٹ اور پٹ کا قانون۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریگولیٹنگ ایکٹ کیا تھا۔ تو سن 1773 میں ریگولیٹنگ ایکٹ پاس ہوا۔ ریگولیٹنگ ایکٹ کی روح سے بنگال کے گورنر کو گورنر جنرل کا اعلیٰ عہدہ دیا گیا۔ اس قانون کی روح سے لارڈ وان ہیسٹنگز گورنر جنرل بن گیا۔ اسے ممبئی اور مدراس کے علاقوں کی پالیسیوں پر کنٹرول رکھنے کا اختیار دیا گیا اور اس کی مدد کے لیے 4 اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ریگولیٹنگ ایکٹ کے بعد سن 1784 میں پٹ کا قانون منظور کر لیا گیا۔ ولیم پٹ اس وقت وزیر اعظم تھے برطانیہ کے، لہٰذا ان کے نام پر یہ قانون پٹ کا قانون کہلایا۔ بھارت میں کمپنی کے کاروبار پر پارلیمنٹ کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ایک مستقل نگراں بورڈ بنایا گیا۔ کیا کام تھا اس نگراں بورڈ کا؟ نام سے ہی ظاہر ہے، کمپنی کے کام کاج کی نگرانی کرنا، کمپنی کے کام کاج پر نظر رکھنا، اس کا کام تھا، اس کی ذمہ داری تھی۔ بھارت کے سیاسی معاملات میں کمپنی کو احکامات نافذ کرنے کا اختیار بھی اس بورڈ کو دیا گیا۔ ان دو قوانین کے بعد سن 1813، سن 1833 اور سن 1853 عیسوی میں بھارت میں کمپنی کے کاروبار میں رد و بدل کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے قوانین بنائے۔ اس طرح بھارت میں کمپنی کی انتظامیہ پر انگلستان کی حکومت کا بالواسطہ قبضہ ہو گیا۔ مختلف قوانین کی مدد سے انگلستان کی پارلیمنٹ نے بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کاروبار پر اپنی نگرانی رکھنا شروع کر دیا اور اس طرح کمپنی کے عہدیداران کے اختیارات اپنے آپ کم ہوتے چلے گئے۔ برطانوی حکومت کی آمد کے ساتھ ہی بھارت میں نیا انتظام حکومت رائج ہوا۔ ملکی نوکر شاہی، فوج اور پولیس دستہ، عدالتی نظام بھارت میں انگریزی حکومت کے اہم ستون تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ملکی نوکر شاہی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بھارت میں انگریزوں کی حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے انہیں نوکر شاہی کی ضرورت تھی، ایسے قابل افسران جو بھارت میں انتظام حکومت میں انگریزی حکومت کی مدد کر سکیں۔ لارڈ کارنوالیس نے اس نوکر شاہی کی تشکیل کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران کچھ دولت کمانے کے لیے
اپنی ذاتی تجارت کیا کرتے تھے. اگر افسران تجارت کریں تو کمپنی کے کاروبار کی دیکھ بھال اور نگرانی کون کرے گا؟ لہٰذا لارڈ کارنوالیس نے کمپنی کے افسران پر پابندی عائد کر دی کہ وہ اپنی ذاتی تجارت نہ کریں. مگر اس کے ساتھ ساتھ لارڈ کارنوالیس نے ان افسران کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا. لارڈ کارنوالیس نے انگریزوں کے زیر اقتدار علاقوں کو انتظامی سہولت کی غرض سے ضلعوں میں تقسیم کر دیا. کلیکٹر ضلع کا حاکم اعلیٰ ہوتا تھا. محصول جمع کرنا، انصاف کرنا، ضلع میں امن و امان اور نظم و نسق قائم رکھنا اس کی ذمہ داری تھی. ایسے اہم عہدے کے لیے افسران کا تقرر مقابلہ جاتی امتحان یعنی انڈین سول سروس ICS کے ذریعے کیا جانے لگا. یہ امتحان لندن میں ہوا کرتا تھا. تو انڈین سول سروس کا امتحان کیا صرف انگریز ہی پاس کر سکتے تھے؟ کیا ہندوستانیوں کو اس امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی؟ ایسا نہیں تھا. کیا آپ جانتے ہیں انڈین سول سروس پاس کرنے والا پہلا ہندوستانی کون تھا؟ ستیندر پال ٹیگور پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے انڈین سول سروس کا امتحان پاس کیا سن 1863 میں اور سروسز جوائن کی 1864 میں. ستیندر پال ٹیگور کے علاوہ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے بھی ICS امتحان پاس کیا تھا and he came fourth in that exam. اگر کسی کو انڈین سول سروس کا امتحان پاس کرنا ہوتا تو اسے لندن جانا پڑتا تھا، مگر بعد میں بھارت میں بھی امتحان منعقد ہونے لگے. بھارت میں پہلا ICS امتحان سن 1922 میں الہ آباد میں منعقد ہوا. الہ آباد کے بعد یہ امتحانات دہلی میں بھی ہونے لگے. تو کیا اب بھارت میں ICS کے امتحانات منعقد نہیں ہوتے؟ دراصل سن 1948 میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ICS کا نام بدل کر IAS یعنی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز کر دیا تھا اور یہ امتحانات منعقد ہوتے ہیں. اور آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں ینگسٹ IAS آفیسر سے. انصار احمد شیخ, the son of a rickshaw driver from Shelgaon village in Maharashtra's Jalna. He cleared the UPSC CSC in 2016. اور جب انہوں نے یہ امتحان پاس کیا اس وقت وہ 21 سال کے تھے. So Ansar is the youngest IAS officer till date. اور فی الحال وہ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال میں. He is currently serving as the officer on special duty at the Department of MSME, Micro, Small and Medium Enterprises and Textiles, Government of West Bengal. تو انصار احمد شیخ ایک مثال ہے کہ اگر آپ محنت اور لگن سے کام کریں تو کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومتی ہے. ملکی نوکر شاہی کے بعد آئیے بھارت میں انگریزی فوج اور پولیس دستے کے کام کاج کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. بھارت میں انگریزوں کے زیر اقتدار علاقوں کی حفاظت کرنا، نئے علاقوں پر قبضہ کرنا فوج کی ذمہ داری تھی. اور پولیس کے ذمہ کیا کام تھا؟ ملک میں قانون اور نظم و نسق قائم رکھنا محکمہ پولیس کے ذمہ تھا.
आइए अब भारत में अंग्रेजी हुकूमत के तीसरे सुतून यानी अदालती निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल करें। अंग्रेजों ने इंग्लिस्तान के अदालती निज़ाम की तर्ज पर भारत में नया अदालती निज़ाम कायम किया। अब अंग्रेजों की आमद से कबल भारत में मुख्तलिफ रियासतें थीं जहां अलग अलग नवाब और राजाओं की हुकूमत थी। उनके अपने इंसाफ के तरीके हुआ करते थे, मगर अंग्रेजों ने तो बाकायदा यहाँ पर एक अदालती निज़ाम कायम किया। हर जिले में दीवानी मामलात से मुताल्लिक, दीवानी मामलात यानी छोटे मामलात जो होते हैं उनसे मुतालिक मुकदमात का फैसला करने के लिए दीवानी अदालतें और जुराइम से मुतालिक मुकदमात के लिए फौजदारी अदालतें कायम की। उनके फैसलों पर नजरसानी करने के लिए अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट कायम की। ये देख सकते हैं आप, मुंबई में कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, निचली अदालत। ये उस वक्त की बॉम्बे हाई कोर्ट की तस्वीर और हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे की मौजूदा तस्वीर। अगर आप फोर्ट के इलाके में जाएं तो आपको ये शानदार इमारत नजर आएगी। तो ये नया अदालती निज़ाम अंग्रेजों का कायम करदा था, जिसमें छोटे मोटे मामलात के लिए दीवानी अदालतें, जुराइम के लिए अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट से बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जो नई दिल्ली में वाक़ है। आप इल्म शहरियत में चौथे सबक में इसके बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और अब बात करते हैं कानूनी मसावात की। भारत में पहले मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कवानीन राइज थे। हमने पहले ही आपको बताया कि अंग्रेजी दौरे हुकूमत से पहले भारत में मुख्तलिफ रियासतें थीं जिनमें मुख्तलिफ नवाब और मुख्तलिफ राजा हुकूमत किया करते थे। अपनी अपनी रियासतों में इनके अपने कवानीन थे। इसके अलावा इंसाफ के मामले में जात पात की भी तफरीक की जाती थी। लॉर्ड मैकॉले की सरबराही में कायम करदा कानूनी कमेटी ने कानूनी जवाबित बनाए और पूरे भारत में यकसा कानून नाफिज किया। अंग्रेजों ने ये उसूल राइज किया कि कानून की नजर में तमाम अफराद मसावी हैं। कानून की नजर में जात पात की कोई तफरीक नहीं है, अमीर गरीब की कोई तफरीक नहीं है। मगर इस निजाम में भी बाज खराबियां थीं। अंग्रेज कानूनी मसावात की तो बात कर रहे थे, मगर जरा देखिए, यूरोप के लोगों पर मुकदमात दायर करने के लिए अलहदा अदालतें और अलग कवानीन थे, और भारतीयों के लिए अलग अदालतें और अलग कवानीन। तो इसमें कहां से आ जाती है कानूनी मसावात? अगर कानूनी मसावात को उम्दा तरीके से राइज करना है तो फिर अंग्रेजों और भारतीयों में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए थी, मगर ऐसा हकीकत में नहीं था। मजीद खराबियां ये कि नए कवानीन आम लोगों की फहम से बालातर थे। आम लोगों के लिए इन कवानीन को समझना बहुत मुश्किल था। इंसाफ हासिल करना आम लोगों के लिए बहुत महंगा साबित होता था। पहले भारत में जो मुख्तलिफ देहात होते थे, देहात में पंचायत होती थी, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो गांव वालों के इख्तलाफात के फैसले कर दिया करते थे, मसाइल को हल कर दिया करते थे। मगर अब अदालती निज़ाम राइज होने के बाद वकील मुकर्रर करना, उसकी फीस अदा करना, ये बहुत महंगा साबित होता था। इसके अलावा आप अच्छी तरह जानते हैं
کہ اگر ایک بار کوئی کیس کورٹ میں چلا جائے تو فیصلے جلدی نہیں ہوتے، برسہا برس مقدمات جاری رہتے تھے۔ تو یہ سب کچھ خرابیاں تھیں جو انگریزوں کے قائم کردہ عدالتی نظام میں پائی جاتی تھیں۔ انگریزی حکومت میں انتظامیہ کا جائزہ ہم نے لیا، انگریزوں کی معاشی پالیسی، نقل و حمل اور مواصلاتی نظام میں اصلاح، بھارت میں نئی صنعت و حرفت کی ترقی اور سماجی اور تہذیبی اثرات کا جائزہ بھی باقی ہے، مگر ہم یہیں رکتے ہیں۔ سیشن مکمل کرنے سے پہلے کیوں نہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ایک کوئک ریکیپ کیا جائے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت میں اپنا تسلط قائم کیا۔ انگریزوں کے انتظامیہ کا جائزہ لیتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے دو عملی نظام حکومت کے متعلق جانا۔ سن 1756 عیسوی میں رابرٹ کلائیو نے بنگال میں دو عملی نظام حکومت قائم کیا۔ لگان وصول کرنے کا کام کمپنی نے اپنے ذمہ رکھا اور امن و امان اور انتظامی امور کی ذمہ داری بنگال کے نواب کے سپرد کر دی۔ یہ تھا دو عملی نظام حکومت۔ بھارت میں کمپنی کے کاروبار پر قابو رکھنے کے لیے انگلستان کی پارلیمنٹ نے چند اہم قوانین بنائے۔ ان میں 1773 میں منظور ہونے والا قانون ریگولیٹنگ ایکٹ اور 1784 میں پٹ کا قانون اہم ہیں۔ ان قوانین کی بدولت بھارت میں کمپنی کے انتظامیہ پر انگلستان کی حکومت کا بالواسطہ قبضہ ہو گیا۔ برطانوی حکومت کی آمد کے ساتھ ہی بھارت میں نیا انتظام حکومت رائج ہوا۔ ملکی نوکر شاہی، فوج پولیس دستہ، عدالتی نظام بھارت میں انگریزوں کی حکومت کے اہم ستون تھے۔ بھارت میں پہلے مختلف مقامات پر مختلف قوانین رائج تھے۔ لارڈ میکالے کی سربراہی میں قائم کردہ قانونی کمیٹی نے قانونی ضوابط بنائے اور پورے بھارت میں یکساں قانون نافذ کیا۔ یہ تھی قانونی مساوات، مگر اس نظام میں بھی بعض خرابیاں تھیں جن کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا۔ تو آج ہمارا یہ سیشن یہاں ختم ہوتا ہے، مگر جانے سے پہلے اٹس ایکٹیویٹی ٹائم۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ انگریزوں نے نقل و حمل اور مواصلات میں کچھ اصلاحات کیں۔ آپ کو ان کی معلومات تصویروں کے ساتھ حاصل کرنی ہے، اور آپ چاہیں تو ہمیں یہ معلومات اس ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں۔ Is it okay? Good. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔